خطبہ مسنونہ اور حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، لہذا اس سے ڈر جاؤ، کیونکہ تقوی ہی ایک جامع نصیحت اور نفع مند ذخیرہ ہے۔ موت کے لیے تیار رہو، یہ بہر صورت آ کر رہے گی۔ اس گمراہ کن دنیا کی سجاوٹوں سے بچ کر رہو۔ جو ان کی کثرت کی تمنا کرتا ہے اسے ان کی قلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم تقوی کی کثرت کی تمنا رکھو، کیونکہ یہ بہترین زاد راہ اور سامان سفر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ قرآن کریم کی مقدس زبان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس میں بہترین کتاب نازل ہوئی، یہ وہ بولی ہے جو مخلوق الہی سے اعلیٰ انسان کی زبان سے جاری ہوئی، یہ وہ کوزہ اور سیپی ہے جس میں دینی علوم کا دریا اور ثقافت ورثے کے خزانے بند ہیں۔ اس کے بغیر قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ ان دونوں کے علوم و مقاصد ہی سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسے سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔ یہ حقیقت میں شرعی علم کا ایک اہم ذریعہ اور دین میں فقاہت حاصل کرنے کی چابی ہے۔ برادران اسلام، امت کی زبان اس کے تشخص، شناخت کی حفاظت، تجدید کا بنیادی معیار اور دقیق میزان ہے۔ یہ امت کی شریان، تہذیب کا اساسی ستون اور قوت کا عظیم تر سرچشمہ ہے۔ اگر امت نے اپنی زبان ضائع کر دی تو یہ اپنی تاریخ و تہذیب کو ضائع کر دے گی، جس طرح یہ اپنے حال اور مستقبل کو ضائع کر رہی ہے۔ زبان اگر انسانی تشخص کی سب سے اہم نشانی نہیں تو کم از کم اس کے اہم اور عظیم ترین خد و خال میں سے ضرور ہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اس کے اہل و عیال، قوم، دین اور ثقافت کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ یہی تاریخ اور یہی جغرافیہ ہے۔ زبان امت کی تخلیقی قوتوں کا ایک مظہر ہے۔ جب قوت تخلیق کمزور ہو جائے تو زبان پر موت طاری ہو جاتی ہے اور امت انحطاط پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اے اہل اسلام، تاریخی شواہد اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن کریم کی زبان عصر نبوت سے لے کر خلافت عباسیہ تک مختلف ادوار حکومت میں معاشرے کی تمام دینی، سائنسی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی اور فوجی ضروریات کو بھرپور انداز میں پورا کرتی رہی ہے۔ اسلامی مملکت نے صدیوں سے دیگر قوموں کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کے باوجود ان کی زبان سے صرف اس قدر الفاظ مستعار لیے جو ان بعض معنی کو بیان کرنے کے لیے اشد ضروری تھے، جن کو بیان کرنے کے لیے اس کے اپنے پاس الفاظ موجود نہیں تھے۔ لیکن ان رومی، ایرانی اور یونانی قوموں کی قدیم ترین تہذیبوں کے باوجود ان کی زبانیں مسلمانوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکیں۔ اس عظیم الشان اسلامی تاریخ اور دلکش دین کا ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ دیگر قوموں کے باشندے دین و علم اور قرآن کی زبان کو سیکھنے میں بہت زیادہ رغبت اور سبقت کا اظہار کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اس میں بڑی لیاقت پیدا کی اور اس عظیم الشان اسلامی شعور کے تحت جس نے قرآن کی زبان کو دین اور وحی کی زبان ہونے کے ناطے بلند ترین مقامات پر فائز کر دیا، انہوں نے اس کے قواعد بنائے اور لغات تالیف کرنے میں حیران کن انداز میں شرکت کی۔ دنیا کے کونے کونے پر جہاں جہاں بھی امت اسلامیہ موجود ہے وہاں اس حدیث نبوی کی صدا گونجتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی کسی کا باپ یا ماں نہیں بلکہ یہ ایک زبان ہے، جس نے زبان بولی وہ عربی ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، جس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس بات کا فیصلہ دیا ہے۔ دینی بھائیوں، اگر قرآن اور اسلام کی زبان اس قدر قوت و صلاحیت اور مرتبے کی مالک ہے تو پھر اس میں کوئی اچنبھا نہیں کہ یہ دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ برادران اسلام، یہ کوئی دانشمندی نہیں کہ دشمن اپنی مصلحتوں کو پورا کرنے، اپنے اہداف حاصل کرنے اور دوسروں کو تباہ کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں ہم سارا الزام ان کے سر ڈال دیں۔ افسوس اور دل گرفتگی کی حالت تو یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے اس کام کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، وہ جو بدیسی تہذیب کے شیدائی ہیں، ان کی ثقافت اور فکر کا قبلہ و کعبہ دیار مغرب ہے، یہ اسلامی ثقافت کو خشمگی نگاہ سے اور قرآنی زبان کو حقیر
دیکھتے ہیں۔ غیروں کی اس تہذیب نے امت مسلمہ کے فرزند کو صرف لسانی محبت کا اسیر ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس نے اسے فکری اور سیاسی آغوش میں بھی لے لیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نظروں میں ہمارا اپنا وجود اپنی اہمیت کھو چکا ہے؟ ہماری نگاہ میں ہمارے ملک، ہماری زبان، ہمارا دین اور ہماری قرآن کی زبان گر چکی ہے۔ انہوں نے فکر کو منجمد اور ثقافت کو لاغر کر دیا ہے، جس کی نوبت اس مکروہ دست نگری اور غلامی تک پہنچ چکی ہے۔ آج جو بحران ہے وہ عزت کا بحران ہے، نہ کہ زبان کا بحران۔ یہ اہل زبان کا المیہ ہے، کلمات کا کوئی قحط نہیں۔ زبان کمزور ہوتی ہے نہ عاجز آتی ہے، لیکن اہل زبان کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی حمایت کرنے والے لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے! یہ اس زبان کے نافرمان صد فرزند، کمزور قوت ارادی کے مالک، بلند پردازی میں کمزور، اپنے آپ کو معلومات کے اس آتش فشاں سے ڈرانے والے اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے دلوں میں خوف محسوس کرنے والے، بغیر کسی دلیل اور برہان کے اپنی زبان پر عدم کمال کی تہمت لگاتے ہیں۔ یہ کمزور، پسپائی اختیار کرنے والا تعلیم یافتہ نوجوان کتنا مسکین ہے، جو کبھی مشرق کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو کبھی مغرب کی طرف۔ یہ بیچارے آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی شناخت اور پہچان چھوڑ دیں اور اپنی زبانوں اور عقلوں سمیت اپنے دشمن کی طرف ہجرت کر جائیں اور ایسی مخلوق بن جائیں جو دوسروں کی عقلوں سے سوچیں اور اپنے منہ میں دوسروں کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان لیے پھریں؟ کیا یہ لوگ محض تنگ نظری اور وقتی منفعت کے پیش نظر اپنی شناخت، اپنا دین اور اپنی عزت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں کہ جس کا انجام خطرے اور مصیبت کی شکل میں ان کے سر منڈلا رہا ہے؟ اے اہل اسلام، اے دردمندان قوم، غیر ملکی باشندوں کا وجود، خواہ ان کی تعداد اور ان کی ضرورت کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو اور ان کا علمی اور فنی رتبہ کس قدر بلند کیوں نہ ہو، ہماری زمین پر ان کی قیادت کی راہ ہموار کرنے کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ علماء اور تعلیم و تربیت سے وابستہ حضرات تو ایک طرف رہے، اس حقیقت سے تمام اہل قلم اور علماء سوشیالوجی بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ زبان قیادت و سیادت کا سب سے اہم مظہر ہے۔ کتنے ایسے ملک ہیں جو محض تعدد لسانی کے سبب بکھر چکے ہیں، بلکہ بعض قوموں میں یہ لسانی جھگڑے ملک ٹوٹنے، صفیں بکھیرنے کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ایک ہی ملک کے باشندوں میں فتنوں کی آگ بھڑکانے اور لسانی نعرے بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے تباہ کن اثرات نگاہوں کے بالکل سامنے ہیں اور دشمن ان کی آگ بھڑکانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، خواہ وہ کیسے ہی اسباب اور محرکات ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر یہ خالص محب وطن ہیں تو کیا انہیں بیرونی باشندے سے منگواتے وقت یہ شرط نہیں لگوانی چاہیے کہ وہ ہماری زبانیں بولیں؟ چجائکا اپنے ہی بیٹوں کو ان نوآوردوں کے لیے غیر ملکی زبان بولنے پر مجبور کر دیں۔ اللہ کی قسم، یہ عجیب طرح کی پسپائی اور شکست خوردگی ہے۔ تمہارے دشمن یہودیوں نے اپنی مٹتی ہوئی زبان کو زندہ کر لیا ہے، جس کی کوئی تہذیب ہے نہ تاریخ۔ اب یہ سائنس، ادب اور زندگی کی زبان بن چکی ہے۔ کوئی بھی قوم جو ترقی، قوت، عزت اور اللہ کے بعد اپنی ذات پر اعتماد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کے لیے اس وقت تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی لگام کو تھامنا ممکن نہیں جب تک وہ ان تمام علوم کی تدریس اپنی قومی زبان میں نہ کرے۔ اور یہ عربی زبان تو وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ آج ابتدائی جماعتوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو غیر ملکی زبانوں میں تعلیم دینے، تمام علوم کو غیر ملکی زبان میں پڑھانے اور نوکری یا کام کے حصول کے لیے غیر ملکی زبان میں مہارت ہونے کی شرط قرار دینے والی آوازیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور دور دور تک ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اے اہل دل، امت کو ایسی خودی اور خودداری کی اشد ضرورت ہے جس کا سر ہنگامی اقتصادی صورتحال، وقتی پریشانی یا جزوی فوائد کے نتیجے میں جن کا انجام تباہی، بربادی، ہلاکت کی صورت میں ہو، سامنے آنے والی ترغیبات کے سامنے بالکل نہ جھکے۔ اے اہل اسلام، اس مسئلے کا مکمل حل تحفظ، سلامتی، کاوش اور صحیح صاف ستھری ترقی کی راہ یہی ہے کہ ایک منظم اور سنجیدہ عمل کے ذریعے جو کھوکھلے نعروں اور گونگی تحریروں سے دور ہو، غیر ملکی تہذیب میں ضم ہو جائے اور اپنا وجود کھو دینے کے خطرے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ سنجیدہ عملی کاوش، تعمیر ملت میں مشارکت،
اور اچھی اور مفید تہذیب کے حقائق و فوائد ہی ایسی تیر بہدف ادویہ ہیں جو ان ملی تشخص کو مٹانے اور تہذیب مغرب کے رنگ میں رنگنے کے جراثیم کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر امت میں غیرت کی کچھ رمق باقی ہے اور دین و ملت اور زبان کی خدمت کا سچا جذبہ موجود ہے تو پھر اس کا راستہ تو بالکل واضح اور روشن ہے۔ آج امت کو لسانی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ضروری بات یا اہم مسئلہ نہیں کہ زبان کے اصول و قواعد کے نظریات کی مکمل پہچان اور معرفت ہر کسی کو حاصل ہو۔ عام لوگوں کی یہی ضرورت ہے کہ ان میں بولنے، لکھنے اور اظہار خیالات کی صلاحیت موجود ہو۔ ہمیں ایسی لسانی پالیسی کی ضرورت ہے جو زبان کے ساتھ تعلق رکھنے اور عوام کو مخاطب کرنے والے اداروں، خصوصاً تمام ذرائع ابلاغ اور تعلیم و تربیت کے مناہج وغیرہ کو منظم کر سکیں اور فصیح عربی زبان کو عام کرنا ان کا منتہی مقصود ہو۔ ایسی صورت میں ایک زبان ایک درسی مواد کے طور پر محدود اوقات کے لیے کلاس رومز کی چار دیواری تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ضروری ہے کہ یہ زندگی کے تمام میدانوں کی زبان ہو۔ ہائر ایجوکیشن میں سائنسی اور نظریاتی ڈپارٹمنٹس میں اس کا خاص اہتمام کیا جائے اور اس کی تعلیم و تدریس اور بول چال کو لازمی قرار دیا جائے۔ طوفان کے آگے بند باندھنے کے لیے زبان کی حقیقی غیرت کی ضرورت ہے جو صرف شکست، غلامی اور ذلت کے شعور کو جنم دیتی ہے۔ احباب کرام، یہ ہیں وہ بڑے بڑے اہداف جن کے لیے عظیم قوم اور قابل احترام ملک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ زبان کی تعلیم اور تدریس کے مختلف طریقوں میں جدت طرازی اور غیر ملکی اصلاحات کا ترجمہ کرنے کے لیے فنی ادارے قائم کرتے ہیں۔ ہماری زبان کی ناک ہمیشہ بلند رہنی چاہیے۔ یہاں ہمیں اس بات کا اعلان اور منصوبہ بندی کا اظہار بھی کر دینا چاہیے کہ جس طرح ہمیں فکری، غذائی اور پانی کے تحفظ کی ضرورت ہے، اسی طرح لسانی تحفظ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں زندگی اور خوشحال بسر و اوقات کی ضروریات میں سے ہیں۔ یہی راستہ ہے جس پر چلنا ہے اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرا رب راہ دکھانے والا اور مدد کرنے والا ہے۔